یہ جو ابتدائی راحت ہے یہ اصل ریکوری کیوں نہیں ہوتی؟ اور دوسرا یہ کہ اگر کسی کے درد کم ہو جائیں لیکن اگلی زندگی کے لیے ویژن نہ اس کو ملے تو پھر ریکوری کہاں پہ جا کے خراب ہوگی؟ دیکھیں، جو چیز مریض کو علاج تک لے کے آتی ہے وہ تو درد اور تکلیف ہے، تو اس سے سفر تو شروع ہو جاتا ہے. جی لیکن یہ سفر جاری رکھنا اسی وقت ممکن ہے کہ جب کوئی ویژن ہو، نظم و ضبط ہو اور کوئی مقصد ہو جس کے پیچھے آپ چل رہے ہو، اور ایک روڈ میپ ہو جو کہ آپ کو بتائے کہ کیا کام آپ نے کر لیا ہے اور کیا کام رہ گیا ہے. اور عام طور پر جب تکلیف دور ہوتی ہے تو اس سے پہلے ہی اگر ویژن پیدا کر دیا جائے تو وہ زیادہ کارآمد ہوگا. ایک دفعہ تکلیف دور ہونے کے بعد لوگ عام طور پر وہ کہتے ہیں نا، تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا. تو وہ جو چند کلیاں ہیں ان پہ قناعت کرنے کا رجحان بہت زیادہ ہے کہ جو فوری تکلیفیں ہو رہی تھیں، جو نشے کا مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ول پاور کافی ہوگی. لیکن یہ پکی بات ہے کہ نشے کی بیماری میں ول پاور کام نہیں کرتی، یعنی بحالی کے لیے کام نہیں کرتی، ول پاور نشہ کرنے کے لیے کام کرتی ہے. لہٰذا آپ کو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ نشے کی بیماری میں ول پاور کی بجائے علاج اور اس کے متعلقہ جو سٹیپس ہیں ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. اب دیکھیں، جیسے کہ ول پاور سے بلڈ پریشر کم نہیں ہو سکتا، شوگر کم نہیں ہو سکتی، بخار کم نہیں ہو سکتا، نہ کھانسی کم ہو سکتی ہے. تو جو کریونگ ہے نشے کی بیماری میں جو ہر وقت مریض کو ستا رہی ہوتی ہے، یہ بھی ول پاور سے کم نہیں ہوتی، کیونکہ ول پاور تو ہائی جیک ہو گئی ہوتی ہے نشے کی بیماری کے ہاتھوں. اور نشے کی بیماری جو کچھ چاہتی ہے ہماری مرضی سے منواتی ہے، یعنی وہ ہمیں اس طرف لگا لیتی ہے. تو یہ جو ایک نظام ہے ہمارے دماغ کا جس میں ول پاور بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے، تو یہ ساری کی ساری ول پاور نشہ کرنے اور بیماری کے مقاصد کے لیے خرچ ہو رہی ہوتی ہے. لہٰذا ہمیں بہت ساری سکلز سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ایک پروسیس ہے. علاج میں آہستہ آہستہ جب آگے بڑھتے ہیں تو شروع میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ تکلیف کا تاثر تازہ رہے اگرچہ تکلیف چلی جائے، کیونکہ علاج کا جو ابتدائی مرحلہ ہے جسے ڈی ٹاکسیفیکیشن کہتے ہیں یا وڈرال مینجمنٹ کہتے ہیں، اس میں کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ تکلیف ختم ہو جائے لیکن جو تکلیف تھی اس کی یادداشت باقی رہے، اس کا احساس گم نہ ہونے پائے. تو اس کے لیے ابتدا سے ہی ایک انٹرونشن ڈیٹا ہوتا ہے جو فیملی کے ساتھ مل کے جس پہ کام کیا جاتا ہے کہ مریض کی زندگی سے وہ واقعات چنے جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے کوئی نقصان ہوا یا تکلیف ہوئی یا بدنامی ہوئی، اور ان واقعات کو پھر مریض کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جس سے کہ اس کو یہ بات بارہا کرنے سے پھر یاد رہتی ہے کہ نشے کرنے کے زمانے میں اس کی زندگی کس قدر مشکلات کا شکار تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر مرحلے پر امید زندہ رکھنی چاہیے. اچھا، امید کا مطلب کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے. امید کا مطلب یہ ہے ایسی بصیرت اور عقل مندی اور سمجھداری کی باتیں اور منصوبہ کہ جو مریض کو اور اس کی فیملی کو نہ صرف سمجھ آئے بلکہ قرینِ قیاس بھی نظر آئے. تو اس کے لیے چونکہ اب دیگر بیماریوں کی طرح پچھلے 50 سال میں نشے کی بیماری کے علاج میں بھی بہت ترقی ہوئی ہے، بہت سارا لٹریچر ہے جو اہل خانہ کے لیے ہے اور مریضوں کے لیے ہے. ڈاکٹرز کے لیے یا سائیکالوجسٹ کے لیے جو ایجوکیشنل مٹیریل ہوتا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا. آپ سوچیں کہ امریکہ میں ہر سال تقریباً 1000 کتابیں ہیں جو کہ نشے کی بیماری کے موضوع پر پبلش ہوتی ہیں. ان میں سے کوئی 100 کتابیں ہوں گی جو ماہرین کے لیے اور ڈاکٹرز کے لیے ہوتی ہیں. باقی 900 کتابیں جو ہوتی ہیں اہل خانہ کے لیے، مریض کے لیے، خامد کے لیے، بیوی کے لیے، یا کسی بھی نشے کے مریض سے محبت کرنے والوں کے لیے ہوتی ہے. اور ان میں سے بے شمار کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو ان لوگوں نے لکھی ہوتی ہیں جو اس بیماری سے کامیابی سے گزرنے کا تجربہ بھی رکھتے ہیں. سر، یہ جو آپ نے ویژن کی بات کی ہے نا کہ فیملی کو صحیح ٹائم پہ امید دلانا اور پھر اس کی پلاننگ بھی کرنا، پھر اس کو
میں صرف باتوں میں ہی نہیں، اس کے ایکشنز پلان بھی بتانا کہ اچھا یہ اسٹیپ ہے، پھر آگے یہ اسٹیپ ہے، پھر یہ اسٹیپ ہے، اور پھر اس کی ایگزیکیوشن میں اور ایک واضح مقصد بتا دینا کہ یہاں آپ نے پہنچنا ہے. جو شروع میں تکلیف سے جو یہ سفر شروع ہوتا ہے تو اس کا ایک گول ہے نا، یہ جیسے آپ نے انٹرونشن ڈیٹا کی بات کی، تو اس کا گول یہ ہے کہ آپ ایک انسائٹ ڈیولپ کرتے ہیں اور اس تکلیف کو ایز اے موٹیویشن یوز کرتے ہیں فار دا پیشنٹ اور فار دا فیملی. اب جب وہ گول اچیو ہو جاتا ہے، پیشنٹ انسائٹ فل ہوتا ہے، اس کا ڈینائل بریک ہوتا ہے اور فیملی کا بھی ڈینائل بریک ہوتا ہے انٹرونشن جب وہ لکھتے ہیں. تو اس کے بعد اگر ہم ویژن نہیں دیتے صحیح ٹائم پر، ایسا نہیں ہے کہ جب فیملی تکلیف میں اور اس وقت اگر ہم ویژن دینا شروع کریں تو وہ جو تکلیف فائدہ دے سکتی ہے، جو ایک موٹیویشن کے طور پر ہم یوز کر سکتے ہیں، وہ انڈر دا کارپیٹ چلی جائے گی اور فیملی اور پیشنٹ جو ہے وہ اس ڈائریکشن میں چلنا شروع ہو جائیں گے جس پہ کہ وہ ایکشن نہیں ہے، وہ اچھی اچھی باتیں ہی ہیں صرف. دیکھیں جہاں تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہاں فیوچر ویژن کی بات ذرا بے وقت کی راگنی لگے گی. لیکن جو ہی مریض کا علاج شروع ہوتا ہے ود ان 48 آورس جو ہے، جو شعلے بڑک رہے ہوتے ہیں آگ کے اور جو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے وہ دھیمی پڑ جاتی ہے اور فیملی کے ساتھ پھر ہم امید کی بات کر سکتے ہیں. لیکن یہ امید کی جو بات ہے یہ خالی ہوا میں کوئی بات نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے ایک ڈھانچہ، ایک سٹرکچر ہوتا ہے، ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، اس میں کچھ لکھے ہوئے ایجوکیشنل مٹیریل ہوتے ہیں اور پھر سامنے زندہ مثالیں ہوتی ہیں. جیسے ہمارے بلنگ بیز میں ہر سیٹرڈے کو شام کے وقت جو ہے ہم ان لوگوں کو میڈالینز دیتے ہیں جنہوں نے اپنی بحالی کے اور خوشحالی کے کئی سال مکمل کیے ہوتے ہیں، اور وہ آ کے تو پھر ہمارے موجودہ مریضوں کو اپنے خاص انداز میں کچھ باتیں بھی بتاتے ہیں جن سے ان کو کامیابی ملی اور وہ اپنی زندگی میں آنے والی بہتری کا بھی ذکر کرتے ہیں. تو کبھی کبھی میں اپنے مریضوں سے پوچھتا ہوتا ہوں کہ جب آپ نے نشہ نہیں شروع کیا تھا تو ان دنوں کیا حالات تھے آپ کے، یا دوسرے لفظوں میں آپ کا بچپن کیسا تھا، یا اس وقت کیا حالات تھے. تو اکثر مریض مجھے بتاتے ہیں کہ میں بچپن میں بہت اچھے طریقے سے زندگی گزارتا تھا. آج ہی میں ایک پیشنٹ سے بات کر رہا تھا جو کراچی کلینک میں ہمارے ہاں داخل ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ میں بچپن میں اپنی امی کے ساتھ برتن دھویا کرتا تھا، میں کپڑے بھی دھونے میں ان کی مدد کرتا تھا. اور پھر اس نے کہا کہ جب میں میٹرک میں تھا تو میں ہیڈ بوائے تھا. تو آپ اندازہ کریں کہ 14-15 سال کی عمر تک وہ تعلیمی طور پر بھی اچھا تھا، لیکن اس کے بعد یکدم کچھ ایسے لوگوں کی کمپنی ملی جنہوں نے اس کو سگریٹ اور چرس پہ لگایا اور اسے سمجھ میں آئی بات کہ اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، نشہ کرو اور مزہ لو. اور پھر مسلسل اس کی زندگی میں ایسے 30 مزید سال گزرے جب اس نے نشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا. لیکن آج بھی اس کے اندر پرانی باتوں کو جب میں نے چھیڑا تو اس کے چہرے پہ ایک روشنی آ گئی، برائٹنس آ گئی. اس نے کہا کہ میں نے سوچا تھا میں CSS کروں گا، میں نے سوچا تھا کہ پھر میں سرکاری افسر بنوں گا، پھر میں جلدی ریٹائرمنٹ لے کے میں سیاست میں آ جاؤں گا تو میں سیاسی کامیابیاں حاصل کروں گا. تو سب کچھ خواب ہی بن گیا، کچھ بھی میں نے حاصل نہ کیا اور پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو میں نے اسے بتایا کہ ابھی بھی تم یو آر جسٹ 44. تو چلو آپ بہت کچھ نہیں کر سکے لیکن ابھی بھی آپ بہت کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہو. تو میں نے کہا آپ کیا کرنے کی پوزیشن میں ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ بتائیں. میں نے کہا میں تو تب بتاؤں کہ اگر مجھے کچھ کرنا ہو، چونکہ کرنا آپ نے ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ کے اندر سے کوئی بات نکلے. تو پھر اس نے بتایا کہ میں کاروبار کر سکتا ہوں، یا میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، میں اپنے بچوں کے لیے اچھا رول ماڈل بن سکتا ہوں، میں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کر سکتا ہوں، میں اپنے خاندان کو جو تکلیفیں دی ہیں ان کی تلافی کر سکتا ہوں. تو شروع میں جب کوئی مجسمہ کسی چٹان میں سے نکالا جاتا ہے تو اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی، لیکن ہمیں سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اس چٹان میں ایک خوبصورت مجسمہ موجود ہے. اس مجسمے کی خوبصورتی کا دار و مدار اس چٹان میں نہیں ہوتا، وہ مجسمہ ساز میں ہوتا ہے کہ جس نے صحیح طریقے سے اس مجسمے کو انکور کرنا ہوتا ہے. تو علاج کرنے والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے سامنے
جو ایک کلائنٹ ہوتا ہے وہ اس کے خاص حالات اور اس کی تعلیم و تربیت اور اس کے پس منظر کو دیکھتے ہوئے اس کے فیوچر کو ایسے نئے سرے سے ری ڈیزائن کرے کہ ان کے اندر جو ایک ندامت پیدا ہو چکی ہوتی ہے کچھ نہ کر سکنے کی، وہ ختم ہو جائے اور وہ اپنے خوبصورت مستقبل کی طرف رواں دواں ہو جائے۔ پروفیشنلز کے اندر وہ ایک ویژن ہونا چاہیے یا اینڈ ان مائنڈ ہونا چاہیے کہ ایک بندہ جو اس وقت خود بھی ہارا ہوا ہے، اس کی ساری امیدیں ٹوٹی ہوئی ہیں، فیملی بھی ایک لمیٹڈ سا گول لے کر آئی ہے کہ جی بس اس کی نشہ چھڑوا دیں، تو ایک پروفیشنل جب یہ ویو کرتا ہے کہ اس کے اندر کتنی پوٹینشیلز ہیں اور الٹیمیٹلی وہ کیا ایک زبردست پرسکون زندگی گزارتا ہے، جو کہ ہم دیکھتے بھی ہیں، جیسے آپ نے سیٹرڈے کے میڈالین کی بات کی، تو جب تک وہ اس بات پہ بلیو نہیں کرتا، آئی ڈو بلیو دیٹ، کہ جب تک ایک پروفیشنل اس ویژن کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ ویژن وہ فیملی کو نہیں دے سکتا۔